میں سے ریکیپ میں کروں گا جو ہم لاسٹ ٹاپک میں جو ہم نے ڈسکس کیا کیا ہوتا ہے مینیو. مینیو ایکچولی ایک لسٹ ہوتا ہے فوڈ آئٹمس کا جس میں وہ فوڈ آئٹمس مینشنڈ ہوتے ہیں, چاہے فوڈ آئٹمس بیوریج, جو ایک ریسٹورینٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. یو گاٹ اٹ. تو اسے کہتے ہیں مینیو. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو مینیو ہوتا ہے یہ ویری ہوتا ہے فرام ون ریسٹورینٹ ٹو اندر, بیکاز دیئر آر سم ریسٹورینٹس which have an expanded menu depending upon the type of restaurant, and at the same time there are some restaurants which have a very limited menu. کیونکہ جتنا آپ ایکسپینڈیڈ مینیو رکھیں گے ریسٹورینٹ میں تو اتنا اسی حساب سے آپ کو اسٹاف بھی رکھنا ہے پروڈکشن میں جو اس کو بنائے. اگر آپ ملٹیپل کوئزنس رکھتے ہیں ریسٹورینٹ میں تو ملٹیپل کوئزنس کو پریپیئر کرنے کے لیے ایسے اسٹاف بھی ہونا چاہیے پروڈکشن میں جو اس کی مہارت رکھتے ہیں, جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان چیزوں کو پریپیئر کرنے میں. سو دیٹ از وائی موسٹ آف دا ریسٹورینٹس, روڈ سائڈ ریسٹورینٹس, have a limited footfall. They cannot afford such an expanded menu. So they have to limit to a menu which is in their range, that is they have to bear the expenses of the salaries of the production staff. So they restrict their menu to the number of items that are mostly in demand in that particular area or region. تو اس میں جیسے ہم بات کریں گے فار ایگزامپل سری نگر کی, کشمیر کی ہم بات کریں گے, تو یہاں پہ اگر آپ عام طور پر جو ریسٹورینٹس یہاں پہ ہے ان میں اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے مینیو میں موسٹلی ایسے ہی آئٹمس ہوتے ہیں جو نان ویج میں یہی وازوان, چکن, ایسی چیزیں وہاں پہ اویلیبل رہتی ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اکثر وزٹ کریں گے وہ انہی چیزوں کے لیے آرڈر پلیس کریں گے. تو اس کے کو بنانے کے لیے بھی ان کو اویلیبل ہے لوکلی مین پاور, جسے ہم ٹریڈیشنلی اس میں واضح کہتے ہیں. تم چھ واضح مہنوا تھاوان ریسٹورینٹس مز تو سہ بناوان. تو یہ جو ہے, اب اگر وہی ریسٹورینٹ والا چائنیز کوزن رکھے گا مینیو میں یا اٹالین یا اور کوئی کوزن وہ انکلوڈ کرے گا, then there exists a need for that restaurant owner to hire a person for production of that particular specialty. تو عام طور پر جو لوکلی مین پاور اویلیبل ہے ویسی چیزیں بنانے کے لیے وہ تو ملے گا نہیں, کیونکہ یہاں تو لوکلی واضح ملے گا, کیونکہ یم آسان ہیڈ وازن سے خاندرن واندرن مز پکان ایز واز موہنی, پتہ تم تہ بنان ٹرین اور وہ پھر انڈیپینڈنٹلی کسی جگہ کام کر سکتے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلٹی کوزنس جو باہر کی کوزنس ہے, جیسے میں نے ابھی چائنیز کا ذکر کیا یا فرینچ کوزن کی ہم بات کریں گے یا اٹالین کوزن کی بات کریں گے, تو ویسی کوزنس تو لوکلی بنائے گا نہیں کوئی ایز سچ. اگر وہ چیز کسی کو سیکھنا ہے تو اسے باضابطہ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن جوائن کرنا ہے, جیسے کلنری انسٹیٹیوشنس ہیں
جو کلنری سائنسز میں ڈپلوماز ڈگریز پرووائڈ کرتے ہیں، یا ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بھی فوڈ پروڈکشن کے ریلیٹڈ کوئی اسپیشلٹی کوئی سکھائی جاتی ہے. تو دیٹ مینس دین دے have to look out for a person who is professional, who is having an expertise in a particular cuisine. So now you can imagine if they hire such a person, تو ویسا جو شخص ہوگا وہ تو ایسی ہی سیلری بھی ڈیمانڈ کرے گا, isn't it؟ وہ مت آئے گا کم پیسوں میں. تو اس کی سیلری جو ہے وہ اس ریسٹورینٹ آنر کو پھر ایفرٹ کرنی ہے. تو وہ تب وہ کر سکے گا جب اس ٹائپ آف کوئزن کی ڈیمانڈ ہوگی لوکلی, جب وہاں پہ اس چیز کی ڈیمانڈ لوکلی ہوگی. جسٹ اے مومنٹ. Soraya, ہو so Manzoor sir aç class çala. میں ابرار سر کلاس چلان. سر کرے فون میں سر ابرار سر کلاس چلان. ہاں, تو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ وہ چیز اس کو ایفورڈ نہیں کر پائیں گے, وہ اس کو ایفورڈ کرنا مشکل ہوگا اگر اس چیز کی وہاں پہ لوکلی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. تو اس لیے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی جو اسٹار گریڈ ہوٹلز ہوتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت ٹائپس کی کوزنس اویلیبل رہتی ہے. اور وہاں پہ پروڈکشن میں جو فوڈ پروڈکشن سٹاف جو ہے وہاں پہ ملٹی اسپیشلٹیز کوزنس کے لیے الگ الگ لوگ رہتے ہیں جو ان کو بناتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں. تو اس بیسس پہ ایک ریسٹورنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنا مینیو, اس بیسس پہ پلان کیا جاتا ہے اپنی بجٹ کو دیکھ کے, وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. گاٹ اٹ؟ اس حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں اس میں پھر آئٹمز ایک ڈیمانڈ کیا ہے وہاں پہ اس ایریا میں, دوسرا کہ ریسٹورنٹ کی جو بجٹ ہے, کیپیسٹی ہے, وہ کیا ہے, تیسرا جو ٹارگیٹ سیگمنٹ ہے, مطلب جیسے میں نے ابھی بات کی, I have mentioned 5 star hotel. Clientele, or I can say the guests who visit 5 star hotels, I mean who go for dining in the restaurants in 5 stars, they comprise of an elite segment. Elite in the way that means people can afford the price that is high. وہ لوگ جو elite class ہیں, they don't bother about the price, they are ready to pay more, but they are bothered about the service, they are bothered about the choice. So they visit such places because they can ask for anything. They can ask for, say,
French cuisine, they can like to taste an Italian cuisine, and they will be ready to pay price for it, even if it is much more. तो वहाँ पे उस चीज की स्कोप बढ़ जाती है. टारगेट सेगमेंट को देख के ये डिसीजन लिया जाता है. अगर लोकली कोई रेस्टोरेंट है डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कोई मोस्टली आएगा डाइन करने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि वो मे बी घर से दूर है तो उसको लंच करना है. तो वो तो बजट गेस्ट होगा, बजट विजिटर होगा, जो कंसर्न होगा कि वहाँ पे कितना कितना पैसा चढ़ेगा अगर मैं लंच करूँ. और अगर उसको लगेगा कि ये ज़्यादा चार्ज करते हैं तो वो कहीं और जाएगा, वो उस प्लेस को स्किप करेगा. तो इसलिए रेस्टोरेंट्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो सेगमेंट है, जिसे मार्केट सेगमेंट कहते हैं, वो किस टाइप का है. तो अकॉर्डिंगली वो अपना जो मेन्यू है वो उसी हिसाब से रखते हैं. और उसमें जैसे पिछली बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मेन्यू में जो आइटम्स हैं उसके अगेंस्ट उसका जो प्राइस है वो मेंशन किया जाता है. तो मेन्यू को देख के जो बजट रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो when a guest enters a budget restaurant and asks for a menu, before he places an order for each meal, what he or she does, he or she glances over the menu and tries to mention that which item is priced at in which range. Then they place the order accordingly. अगर उनको लगे कि ये चीज़ जो है इसका पोर्शन ज़्यादा प्राइसेड है, सपोज ये 500 रुपया में पोर्शन है, तो दूसरा उसको लगेगा कि ये 150 में पोर्शन है. मे बी वो 500 वाला मे बी वो खाना चाहता था, लेकिन प्राइस की वजह से 150 वाला ही प्लेस करेगा. ये चीज़ें रहती हैं कंसर्न बजट रेस्टोरेंट्स में, तो इसी हिसाब से उनका मेन्यू भी बन जाता है. तो दूसरा चीज़ है कि अगर जब मेन्यू आइटम्स ज़्यादा रखता है कोई, तो फिर अगर उन आइटम्स की डिमांड किसी आइटम की कम है, तो फिर रेस्टोरेंट ऑनर को वेस्टेज का भी इशू रहता है. और एक बजट रेस्टोरेंट ज़्यादा वेस्टेज भी एफर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सपोज कोई चीज़ है, मे बी सपोज फिश, और अक्सर आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स में जो यहाँ लोकल बजट रेस्टोरेंट्स हैं उनमें कोई जाएगा खाने के लिए लंच, तो सारे ऑर्डर यह है बतखुला या कि रोगन जोश पिज़्ज़ा या पिस्ता खाएगा या कुछ कबाब या चिकन पिज़्ज़ा, तो मे बी फिश वो ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेगा. तो इसलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे जो बजट क्लास में आते हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट में, बाकी टाउन्स में, छोटे टाउन्स में, तो वहाँ पे अगर कोई अब ढूंढेगा फिश तो वहाँ नहीं होगी मेन्यू में, क्योंकि उस रेस्टोरेंट वाले को पता है कि फिश को ऑर्डर प्लेस करने वाले यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं. तो अगर अब वो रखेगा फिश वहाँ पे, तो पेरिशेबल है, खराब होती है, मे बी 2 दिन 3 दिन, उसको अगर ऑर्डर उसके लिए प्लेस नहीं हुए तो फिर उसको वो वेस्ट, क्योंकि वो मत उसी वक्त जब कोई ऑर्डर करेगा फिश के लिए तो उसी वक्त वो फिश लाएगा, फिर वो उसको रखना पड़ता है, ये से गार्ड साफ करे या फ्राई करे, तो फिर उसको वो उस वक्त ऑफर कर सकते. लेकिन अगर फिर ऑर्डर प्लेस नहीं हुए उस चीज़ के लिए उसे, तो he will suffer a loss. So that is the reason why the menu is planned accordingly, and this is actually what small restaurants are conscious about planning their menu. इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स को इस तरीके से इंक्लूड कर. बाकी हमने डिस्कस किया था कि जो मेन्यू में भी एक सीक्वेंस रहता है, कैसे एक मेन्यू को अच्छी तरह से एक तो प्रेजेंटेबल इसकी
رکھنی پڑتی ہیں تاکہ یہ خوبصورت لگے, تاکہ یہ اٹریکٹو لگے, تاکہ گیسٹ کو یہ ہاتھ میں رکھنا, اس کو پڑھنا اچھا لگے. اس کے لیے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اچھی طرح سے کیا جاتا ہے. اور دوسرا چیز ہے کہ جب ہم سیکوینسنگ کی بات کرتے ہیں کہ مینیو میں کون سا آئٹم پہلے رکھا جاتا ہے اور بیچ میں کیا اور اینڈ میں کیا, تو موسٹلی اگر ہم تھوڑا سا براڈلی اس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں پہلے زیادہ تر اسٹارٹر رہتے ہیں, وہ چیزیں جن سے گیسٹ زیادہ تر جو پہلے آرڈر پلیس کرتا ہے, جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو اس کے بعد جو مین کورسز ہیں وہ رکھے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ڈیزرٹس ہیں جیسے میٹ ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک مینیو کا لے آؤٹ بنتا ہے کہ پہلے آپ کون سے آئٹمس رکھے, پھر اس کے بعد کیا رکھیں, لاسٹ میں کیا رکھیں. اور یہ ایک حساب سے اس کا اسی لے آؤٹ کے حساب سے مینیو پھر پرنٹ ہوتا ہے, پبلش یہ ہوتا ہے اس کا جو. اور کچھ ریسٹورینٹس کے جو مینیو ہیں وہ سنگل پیج مینیوز ہوتے ہیں, مینیو آسان اب اکثر دیکھیں گے کوئی ڈھاباز ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ لیمینیشن کر کے ہوتا ہے ہر کسی ٹیبل پہ. کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے لیمینیشن کر کے وہ ایک پیج. سر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ نو سر. کسی جو چھوٹا سا ڈھابا ٹائپ کا ریسٹورینٹ ہوتا ہے وہاں پہ لیمینیشن کر کے ایک پیج ہوتا ہے ٹیبل پہ, یس سر. تو وہ سنگل پیج مینیو ہوتا ہے. ایک عام طور پہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ایک پیج سمپل سا ہوتا ہے, اور وہ ہر کسی ٹیبل پہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے کون کون سا چیز یہاں پہ کھانے کے لیے ملے گا, اور اس کے اگینسٹ اس کی ریٹ لکھی ہوتی ہے. Isn't it? یس سر. تو دوسرا چیز یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں, ہائی اینڈ ریسٹورینٹ جسے کہتے ہیں, ہائی اینڈ ریسٹورینٹ مینس ریسٹورینٹ which is having a grandeur, which is having an ambience, good furniture, fixtures, uniformed staff ہوتا ہے وہاں پہ, ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک اچھی لوکیشن اسپیس ہوتی ہے اچھی خاصی, تو پروفیشنل اسٹاف ہوتا ہے پروڈکشن میں بھی. تو ویسے جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں وہاں پر اگر آپ نے وہاں پہ مینیو دیکھا ہوگا ویسے کسی ریسٹورینٹ میں, تو وہ ایک کتاب جیسی ہوتی ہے, مطلب ہارڈ باؤنڈ. اس کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ کافی خوبصورت ہوتا ہے وہ مینیو, مطلب دیٹ از ویری اٹریکٹیو. اس میں جو ڈیلیکیسی ہے اس کی پکچر بھی ہوتی ہے کلر میں, اس کے ساتھ سپوز بریانی ہے تو سائڈ میں وہ بریانی کا پلیٹ جیسا کچھ بنایا ہوگا, مطلب دیٹ مینیو از ڈیزائنڈ مور meticulously, more carefully, and it is very attractive. تو وہاں پہ ویسا ایک مینیو رہتا ہے, اور وہ کیونکہ وہاں پہ بہت ساری آئٹمس اویلیبل رہتی ہیں اس ریسٹورینٹ میں, تو مینیو کا سائز بھی اسی حساب سے کتاب جیسے میں نے بولا بکلٹ جیسی 3-4 پیجز, اس سے بھی زیادہ 5-6 پیجز کا مینیو ہوتا, جس کو ایک گیسٹ کو دیکھنے میں بھی تھوڑا سمے لگتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے آرڈر پلیس کرنے سے پہلے ہی ڈیسیجن لینے میں کہ مجھے کیا کیا چیز یہاں پہ پلیس کرنا ہے آرڈر, رائٹ. تو وہ چیز جو ہے وہ اس میں امپورٹنس رکھتی ہے مینیو ڈیزائننگ میں, کیونکہ مینیو جو ہے یہ ایک سائلنٹ سیلس پرسن کا کام کرتا ہے.
یہ آپ کے ہاتھ میں جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو گیسٹ کے ہاتھ میں جب یہ آتا ہے تو یہ بھی اس ریسٹورنٹ کا ایک کمیونیکیشن کرتی ہے اس ریسٹورنٹ کی، تو اس لیے اس کا ایک امپریشن پڑتا ہے، اور آپ کے جو آرڈر ہیں اس کو پلیس کرنے میں یہ ایک رول پلے کرتا ہے سائلنٹلی یہ مینیو. So that's why it is sometimes called as a silent salesperson for a restaurant. تو اس لیے اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کا جو لے آؤٹ ہے، یہ بھی بہت کیئرفلی پلان کرنا پڑتا ہے تاکہ اس پہ اگر آپ انویسٹ کریں اس کو خوبصورت بنانے میں، اس کو اچھا بنانے میں، تو اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ہے. So these are the things that you have to know about the menu. تو اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف مینیو بھی ڈسکس کیے، اس میں ہم نے الا کارٹ، ٹیبل د ہوٹ کو ڈسکس کیا، رائٹ. So now inshallah in our next topic we'll be elaborating some more about menu. میں نے آج تھوڑا سا اس کو ریکیپ بھی کیا کیونکہ آج آپ نے کئی دنوں کے بعد آپ آج کلاس میں آ گئے. تو اینی تھنگ ایلس یو وڈ لائک ٹو نو؟ ابھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بتاؤ. اینی تھنگ؟ No, sir. So today we have Razia. Present, sir. Then Shafaqat. Present, sir. Shazia. Present, sir. Ikra. Present, sir. Suraya. Present, sir. Ulfat. Yes, sir. So with this we conclude today's session, and inshallah tomorrow at 11 we will log in again. Okay? Yes, sir.